بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز، موقر اور علاقے کے معتبر علماء کرام، دانشوران عظام، سیاسی قائدین اور رہنما، اور بہت ہی معزز اور محترم و موقر سامعین اعظام، ڈینٹی کی سرزمین علم و ادب کی سرزمین ہے، جہاں بہت پہلے سے تعلیم کے لیے ادارے قائم ہیں، جس کی برکات کا احساس ہوتا ہے. آج پہلی بار میری حاضری یہاں ہوئی ہے. سنگ بنیاد کا موقع ہے، مسجد کی تعمیر کا پروگرام ہے. ظاہر ہے کہ ایک بابرکت موقع ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی شانہ ہماری اور آپ سب کی اس حاضری کو بے حد قبول فرمائیں. گرمی شدید ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے منتظر ہیں، اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہنی ہے. اصل تو سنگ بنیاد رکھ کر دعا کر دینا میرا ارادہ تھا، لیکن احباب کی خواہش ہوئی کہ چند منٹ کچھ عرض بھی کر دیں، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ مجھے دو باتیں عرض کرنی. پہلی بات کہ مسجد کی تعمیر کا جو مسئلہ ہے، ابھی آپ نے سنا کہ مسجد کی تعمیر کرنے والے کی قرآن مجید ان کے ایمان کی شہادت کہ وہ شخص مومن ہے. مومن ہی مسجد کی تعمیر، ایمان والا مسجد کی تعمیر. لیکن اس مسجد کی تعمیر میں اینٹ اور گارے سے تعمیر بنیاد نہیں ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ اینٹ لگا رہے ہیں اور تعمیر کر رہے ہیں صرف یہی اس کی مراد ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے اور مسجد میں نمازی آئیں. مسجد کے جو مقاصد اور مسجد کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کی جائے. اسی بنیاد پر شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بچ نہ سکا. مسجد بنا دینا یہ آخری منزل نہیں ہے. جس طرح مسجد کی تعمیر اینٹ اور گارے سے یہ بنیادی مقصد ہے، اسی طرح اس سے بھی کہیں عظیم مقصد یہ ہے کہ مسجد آباد ہو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والوں سے. اس کا عظیم مقصد ہے کہ مسجد میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والا اپنی پیشانیوں کو رگڑ رہا ہو. مسجد کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کے سامنے آدمی سرب سجود ہو رہا ہو، مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہو، مسجد میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جا رہا ہو، مسجد میں تفسیر قرآن کی مجلس سجائی جا رہی ہو، مجلس میں دعوت و تبلیغ کی محفل لگائی جا رہی ہو. مسجد کے اندر تمام اقوام و ملل کے لیے
سوچا جا رہا ہو، اس کے لیے غور و فکر کیا جا رہا ہو۔ مسجد ایک مرکز ہے جس مرکز کے اندر بیٹھ کر سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور جہاں بیٹھ کر پارلیمنٹ بھی چلتا ہے، وہیں بیٹھ کر خانقاہ بھی چلتی ہے، وہیں بیٹھ کر ادارے اور مدرسے اور مکاتب کی شکل میں قرآن مجید کی تعلیم کے احیاء کے پروگرام بھی چلتے ہیں، اور اسی مسجد میں بیٹھ کر حق تعالی شانہ کے دربار میں قرب اور اللہ سے تعلق بھی جوڑا اور اللہ سے رشتے کو مستحکم اور مضبوط بھی کیا جاتا ہے۔ گویا کہ مسجد کا ایک کام نہیں ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ لوگ آئے اور بڑی دوڑ بھاگ کے نماز پڑھے اور چلے گئے، اور 24 گھنٹہ مسجد خالی ہے اور اتنی بڑی عمارت بیکار جا رہی ہے۔ مسجد کا ایک تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تعمیر کے ساتھ ساتھ ان مقاصد اور ان تقاضوں کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ ان تقاضوں اور مسجد کے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا اسباب اختیار کر سکتے ہیں اور کیا راہیں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر کوئی آسان بات ہے، بلکہ مسجد کی تعمیر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت سنائی کہ اگر آدمی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت محل تعمیر فرمائے، لیکن قید لگا دی کہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے، اللہ کے بندوں کو نمازوں کی سہولت ہو، اس کے لیے ظاہر ہے یہاں بیٹھ کر غربا اور فقراء، یتامى، مساکین، بیواؤں کا خیال کیا جا سکے، یہاں بیٹھ کر اپنی قوم کی ترقی کا نصاب بنایا جا سکے اور اس کا منصوبہ اور خاکہ تیار کیا جا سکے، یہاں بیٹھ کر اس ملک میں جہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ مختلف قومیں بستی ہیں، ایسی آبادی کے اندر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہاں بیٹھ کر مذہبی اکائیوں کی منافرت اور نفرت و عداوت کے ماحول کو ختم کرنے کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ یہ ساری ذمہ داری مسجد کی تھی، اور جو بانی ہے مسجد کے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے یہی پیغام دیا ہے اور یہی سبق سارے عالم کو سکھایا ہے۔ اس لیے ہمیں ان اسباب کو یاد کرنا چاہیے اور ان اسباب کو یہاں تازہ اور مستحضر رکھ کر مسجد کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب بدر الدجا صاحب اور ان کے تمام احباب و رفقا اور ان کے تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد کے لیے زمین دی ہے اور جو مسجد کی تعمیر کے لیے حصہ لے رہے ہیں، جو اس میں معمولی سا بھی حصہ جانی مالی کسی بھی انداز کا لے رہے ہیں، ان تمام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ یہ موقع واقعتاً سبق حاصل کرنے کا ہے ہمارے اور آپ سب کے لیے کہ ہم اس مبارکباد سے یہ سبق لیں کہ ہمیں بھی اللہ نے اگر گنجائش دی ہے اور ضرورت ہے تو ہمیں بھی مسجد تعمیر کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں بھی اس کو فروغ دینا چاہیے، ہمیں بھی مساجد کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر ترقی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں ہر طرح سے اس کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اس کا ایک سبق بھی ہمیں یہاں سے لے کر جانا چاہیے۔ بہرحال جو لوگ مسجد تعمیر کر رہے ہیں یاد رکھیے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کریں تو ظاہر ہے کہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامران اور بامراد ہو جائے گی۔ مساجد کی تعمیر میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اور اس کے اسباب اختیار کرتا ہے اور اس میں تعاون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عجیب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے ایمان کے اعتبار سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور یاد نہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نسل سے تعلق ہے اور جس خانوادے سے آپ کا رشتہ ہے وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خانوادہ، اور اوپر جائیے تو ظاہر ہے سب کا رشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ نے ان کی نسل کو چلایا، ظاہر ان کی نسل کو تو چلانا ہی تھا، دنیا چلانی تھی، لیکن آگے جب آپ دیکھیں گے تو انبیاء کی نسلیں ہی بڑھتی چلی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو آپ نے دیکھا یہ سلسلہ کس انداز پر چلا۔ اس پورے خاندان میں حضرت ابراہیم سے لے کر سرکار دو جہاں
محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک شرک اور کفر سے اس خانوادے کو پاک کر دیا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی اور یہاں تک سلسلہ پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ کا یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے، تو جب آدمی مسجد تعمیر کرتا ہے، وہی ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہی اسماعیل آپ دیکھیے کہ مزدوری کا کام کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اور اینٹیں اٹھا کر، پتھر اٹھا کر، گارے اٹھا کر انہیں دے رہے ہیں۔ اسی انداز سے اللہ نے ان کی نسل کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام احباب اور رفقا کو جنہوں نے اس عظیم کارنامے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا اور اتنی بڑی انہوں نے قربانی پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایثار کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں قیامت تک ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آج ہم اور آپ جن حالات سے دوچار ہیں اور جن سے گزر رہے ہیں، ایسے مشکل حالات میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، ہمیں اپنی غفلت کی چادر پھینک کر احوال پر نظر رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے ابھی ملک میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 آئی ہے۔ اس قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہر 3 سال کے بچے کا اسکول جانا لازم ہوگا۔ کوئی بچہ گھر میں نہیں رہ سکتا ہے کہ جو فل ڈے پورے وقت کے لیے وہ کسی مکتب میں پڑھنے جائے یا کسی مدرسے میں پڑھنے جائے یا وہ کسی ہاسٹل میں حفظ قرآن کرنے کے لیے مقیم ہو جائے۔ ان سب کی کوئی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے اقلیتوں کی تعلیم کا قومی تعلیمی پالیسی میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، نہ کسی مدرسے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی نہ اچھائی کے ساتھ نہ برائی کے ساتھ ذکر ہی نہیں، خاموش ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020۔ اب ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جوش اور جذبے کے ساتھ اس کی مخالفت کریں گے، اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ مرتب نظام گورنمنٹ نے لایا ہے کہ جس نظام کو نافذ ہونا ہے اور جس کے نظام کے نفاذ کی طرف حکومت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اور یہ وہ نظام ہے جو آج سے نہیں 50 سال سے، 70 سال، 80 سال اور سینکڑوں سال سے بعد یورپ اور امریکہ اور دوسرے ممالک میں پہلے سے یہ نظام رائج ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو ایماندار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہیں، جو ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے غور یہ کرنا پڑے گا کہ متبادل تعلیم کا نظام بنانا پڑے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کو مکاتب کا نظام بنانا پڑے گا، صبح اور شام کا، صباحی مسائی جسے کہتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے صبح شام کے مکتب کا ہر مسجد میں نظام کرنا ہوگا اور یہ جال بچھانا ہوگا، اس لیے کہ حکومت اس بات کی تلاشی لے گی کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو اسکول نہیں آ رہا ہے تو اس کے ماں باپ گرفتار کیے جائیں گے اور جیل بھیجے جائیں گے۔ ایسی صورت میں یعنی آپ کو اختیار نہیں دیا جائے گا بلکہ لازم ہوگی یہ تعلیم۔ اس وجہ سے اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جبر اور اکراہ ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہو رہا۔ میں نے اس لیے کہا کہ یہ نمونہ اور آئیڈیل پہلے سے دنیا کے اکثر ملکوں میں اسی طرح آئی ہے۔ کیا وہ لوگ دین کی تعلیم سے بے بہرا اور غافل ہیں؟ نہیں، وہاں بھی حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، قرہ پیدا ہو رہے ہیں، علماء اور مفتیان پیدا ہو رہے ہیں، وہاں بھی دین کے محافظ اور اسلام کے پاسبان تیار ہو رہے ہیں۔ اس کا راستہ اصل یہ ہے کہ وہاں صبح و شام کا مکتب کا نظام مضبوط ہے، اسکول کے اوقات کے علاوہ۔ اسکول تو انہیں جانا ہی ہے اور جانا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ یہ چیزیں تیار کرنی پڑیں گی۔ ظاہر ہے جو بڑے مدارس ہیں اس وقت ملک میں، ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، حالات آئیں گے، ظاہر ہے ان کو بھی سوچنا پڑے گا اس سلسلے میں، اور بڑے پیمانے پر اس پر سوچا اور غور و فکر کیا جا رہا ہے اس کی متبادل کیا صورتیں لائی جائیں۔ لیکن کم از کم گاؤں دیہات میں اور ایسی دیہی آبادیوں میں جہاں بڑے مدارس اس معیار کے نہیں ہیں، ان کو فوری طور پر اس کا متبادل تلاش کرنا پڑے گا کہ اگر اپنی نسل کے اور اپنے آنے والے بچوں کے لیے ان کے ایمان کا اگر تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے یہی ایک راہ ہے کہ صبح شام کا مکتب تمام مسجد میں لازم کر دیا جائے اور اس کی ترتیب بنائی جائے اس انداز پر کہ وہ مکاتب معیاری ہوں، تعلیم معیاری ہوں، اس کے اساتذہ معیاری ہوں اور خود کفیل انداز کے مکاتب بنائے جائیں
ہر بچے سے ایک فیس لی جائے معمولی، اور اس کے ذریعے سے خود اس کا نظام چلتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑا اچھا نظام ہوگا۔ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 5 مہینہ قبل مجھ سے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا کیا نظام ہوگا۔ میں نے ایک پورا خاکہ مرتب فرما کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں کم از کم ہر گاؤں کے اندر، جو گاؤں جتنا بڑا ہے، جیسی آبادی ہے، ہر جتنی مساجد ہے، ہر مسجد میں ان مکاتب کا نظام ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایک تفصیلی خاکہ اس کا تیار کیا ہے۔ جو لوگ مکاتب قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس لائن سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر کے وہ خاکہ مجھ سے لے سکتے ہیں، تاکہ اس نظام کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس موضوع پر ہمیں پہلے سے بڑی تیزی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، اور جو لوگ بھی امت مسلمہ کے لیے درد مند ہیں، فکر مند ہیں، ان کو اس پہلو پر بھی سوچنا پڑے گا، اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری چیز اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ جب اسکولوں میں پڑھنا لازم ہے، ذرا غور سے سمجھ لیجیے، اور لازم حکومت کی طرف سے، تو کیا ہم اپنے اسکول ایسے نہیں بنا سکتے ہیں CBSE طرز کے، جو اسلامی طرز پر ہو؟ اس میں آپ اپنے نصاب بھی، دینیات بھی رکھ سکتے ہیں اضافی طریقے پر۔ آپ کو کسی نے پابند نہیں کیا کہ ہاسٹل میں آپ نماز کی تعلیم کریں، نماز کی تربیت کریں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، اپنے ماحول میں ان کو دین کی تعلیم دیں۔ حکومت تو کہتی ہے کہ آپ 1st، 2nd، 3rd، 4th کلاس کر کے اسے میٹرک، انٹر کرائیے، اسی لائن سے چلنا ہے۔ CBSE طرز کے اسکول آپ بنائیے، اس میں لڑکوں کے لیے الگ بنائیے، لڑکیوں کے لیے الگ بنائیے، 2 ایکڑ زمین ہو، اور اس میں یہ سسٹم اگر ہو جائے، ہر جگہ بڑی تیزی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے شریعہ نے ہر ضلع کے اندر ایک CBSE اسکول کے نظام کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے شریعہ کرے گی، اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ اور اسکولوں کو ایسے جو صاحب ثروت ہیں خاص طور پر، انہیں چاہیے کہ وہ دولت جمع کم کریں، اور انہیں چاہیے کہ بلڈنگیں اور بنگلے اور 10-20 شہروں میں 10-20 فلیٹ خرید کر چھوڑ دینے سے ظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں، جائیدادوں کے بڑھانے سے یہ یہیں رہ جائے گا، اور آپ چلے جائیں گے، اگلی نسل موج مستی میں آپ کی قبر میں بھی سامان بھیجتی رہے گی۔ اس وجہ سے اللہ ان سب سے محفوظ رکھے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی دولت، اپنے ثروت، اپنی صلاحیت، اپنی فکر کو تعلیم کے میدان پر خرچ کیجئے، اور آپ کس سمت میں اس کو لے جا سکتے ہیں اس کو کیجئے۔ یہی کام آپ کا آپ کے چلے جانے کے بعد دنیا میں بھی بطور یادگار رکھا جائے گا، اور آخرت میں بھی یہی چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں۔ اس لیے میں اشارہ کروں گا کہ آپ حضرات اسکولوں کی طرف، کالجوں کی طرف، دینی طرز پر اس کے قیام کی طرف تیزی کے ساتھ غور کیجئے، اس لیے کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب آپ قیام کی کوششیں کریں پھر اس وقت آپ اسے نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوئیے۔ آج صحت کے میدان میں بھی ضرورت ہے۔ میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ ہمارے شریعہ کے پلیٹ فارم سے ہر ضلع کے اندر کم از کم ایک ہاسپٹل بنے، جو ہمارے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ کے جتنے اضلاع ہیں، صحت کے میدان میں بھی ہمارا کام ہونا چاہیے اور اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اسی انداز پر ابھی فوری طور پر میں نے یہ کہا ہے اور یہ ارادہ ہے کہ کم از کم جتنے دارالقضا ہمارے چل رہے ہیں اس وقت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں 67 دارالقضا، 67 دارالقضا چل رہے ہیں۔ ان میں سے تقریباً ہر ایک کے پاس، اکثر کے پاس اپنی عمارت ہے۔ جہاں کم از کم اپنی عمارتیں ہیں وہاں بڑی آسانی سے اسی دارالقضا کی بلڈنگ میں اگر دارالشفا کے نام سے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہی 2-3 کمرے میں شروع کرنا چاہیں تو بغیر کسی تیاری کے ڈاکٹرز بھی مل جائیں گے، دوا بھی فری کی مل جائے گی۔ ظاہر ہے وہ غریب طبقہ جسے لوٹا جا رہا ہے اور ڈاکٹر جس کی جیب کو خالی کرتے ہیں کہ بیچارے اسی ڈر سے ہی مر جاتا ہے۔ جب میں سنتا ہوں کہ ایک بار پورنیہ جانے سے 5000 روپے خرچ ہوگا تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ 5000 روپے کے بعد اس بیچارے غریب کے پاس کیا رہ جائے، کیا کرے گا؟ علاج اتنا مہنگا ہو گیا اور ڈاکٹروں نے جو رویہ اختیار کیا کاروبار کا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ظاہر اس میدان میں بھی کام کیجئے۔ ظاہر ہے ہاسپٹل میں نے ایک بنانے کا ارادہ کیا، دارالقضا میں ہاسپٹل پورے بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں چھوٹے پیمانے کا، مختصر سا، تاکہ وہ غریب لوگ 10 روپے کی پرچی کٹا کر کم از کم علاج کا کرا سکیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ابتدائی اسٹیپ پر تو کم از کم ان کا کچھ ہو سکے، اس کے لیے کوئی مناسب مشورہ تو ہو سکے، ڈاکٹر کے 500 روپے کی فیس سے تو بچ سکے، کم از کم معمولی نزلہ، بخار، کھانسی، پیٹ درد، سر درد کی دوا تو وہ 10 روپے میں لے سکے، کم از کم ابتدائی چیزیں یہ ہو سکیں۔ اور پٹنے میں خود مولانا سجاد میموریل ہاسپٹل
ہمارا آلریڈی موجود ہے، بڑے مسائل ہو تو وہاں بھی ریفر کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جب ہر ضلع میں ہاسپٹل ہوگا بڑے پیمانے کا تو مزید اس سے سہولت ہوگی. لیکن آپ حضرات کے لیے بھی الگ سے پیغام ہے کہ آپ حضرات بھی جنہیں اللہ نے صلاحیت دی ہے، دولت دی ہے، انہیں اس میدان میں بھی آنا چاہیے. اور بڑا آسان ہے، مشکل راستہ نہیں ہے. جنہیں معلومات نہ ہو، جو لوگ اس میدان کے ہیں یا خود مجھ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں رہنمائی کے لیے بھی امارت شریعہ کی پلیٹ فارم سے اس کے لیے تیار ہوں. بہرحال اس وقت موقع نہیں کہ کسی تفصیل کی طرف میں جاؤں. مجھے عرض کرنا تھا کہ آپ قوم اور ملت کے دردمند بن کر رہیے، مخلص بن کر رہیے. دوسروں پر نگاہیں نہ اٹھائیے، بلکہ اپنے سدھارنے، اپنے سنوارنے، اپنے میں انقلاب پیدا کرنے، اپنے کو بہتر اور اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے ہم سب کو کوشاں رہنا چاہیے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی شانہ اس سنگ بنیاد کے اس اجلاس کے موقع پر جو ہم اور آپ جمع ہیں، ہم سب کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں بہت سے اہم حضرات تشریف فرما ہیں، علماء بھی، مفتیان بھی، دانشوران بھی. ہمارے سابق MLA ذاکر انور صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں. یہ بھی سماجی ملی کاموں میں بہت پیش رہتے ہیں ماشاءاللہ. میں ان سے بھی انشاءاللہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی سمت میں اگر کچھ ترقی کے لیے اور اس سمت میں کچھ قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ کر سکتے ہوں، انہیں بھی کرنا چاہیے. اللہ نے بڑی صلاحیت بھی دی، فکر دی، اور وہ کر بھی رہے ماشاءاللہ. بھی اس موقع پر بھی کئی چیزیں میں نے اخبارات کے ذریعے خبروں میں دیکھی ہیں. اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو حوصلہ دے اور اس قرآن کو قبول فرمائے. اب ہم اور آپ سب مل کر جس جگہ پر بنیاد رکھنی ہے وہاں بنیاد رکھ لیں، اور اس کے بعد ایک ہی ساتھ بیٹھ کر دعا کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ.